وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کے نظام الدین مسلک کے امیر سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ پر گمراہ اور بدعتی ہونے کا فتویٰ ملک کے کئی معتبر علماء لگا چکے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان کے متبعین اور مقلدین ماننے کو تیار نہیں، الٹے ہٹ ضرمی پر تلے ہوئے ہیں۔ اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آٹو رکشے کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے حضرت جی کی دعا۔ بظاہر اس جملے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر آگے چل کر بات بگڑ جائے گی۔ بریلوی لوگ لکھتے ہیں غریب نواز کا کرم، اور بعض لوگ یہ بھی لکھے ہوتے ہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ گفتگو میری گفتگو ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سامعین، اسی طرح کپڑے کی تھان میں بھی حضرت جی لکھا ہوا گردش میں ہے۔ اس سے پہلے حضرت جی والی ٹوپی بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے، جو نظام الدین مسلک والوں میں کافی مقبول ہے۔ اللہ جانے آگے اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ سامعین، کچھ لوگ ان سب سے گزر کر سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ کی کرامتیں گھڑنے میں لگے ہیں۔ کئی دن پہلے میرے دوستوں اور عزیزوں نے میرے پاس ایک تحریر بھیجی تھی جسے پڑھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ تحریر سعد کاندلوی حفظنا اللہ منہ سے متعلق تھی۔ تاریخ تو اس پر 22 شوال کی لگی تھی، مگر وائرل بعد میں کی گئی۔ اس کا عنوان یوں تھا: باطل تبلیغی حضرات ہوش میں آؤ۔ پھر اس کے بعد جو کچھ لکھا تھا اسے منوان لکھنے والے کے الفاظ میں ہی سنیے۔ کاتب الحروف نے اپنا نام سمیع اللہ میواتی بتایا ہے۔ اس دیو مالائی کرامت کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے: آج دوپہر کو اچانک ایک تبلیغی جماعت کی حق مرکز بنگلہ والی مسجد بستی نظام الدین میں آمد ہوئی، اور آتے ہی حضرت کے کمرے کا رخ کیا اور امیر تبلیغ حق، عارف باللہ، قاطع بدعات، مرد مجاہد مولانا سعد صاحب کے پیروں پر گر کر معافی مانگی اور الیاس ثانی کے ہاتھوں پر تجدید بیعت ایمان کی۔ جب حضرت جی نے دریافت کیا کہ آپ کی ہدایت کا کیا سبب ہوا، تو ذمہ دار نے کہا کہ ہم بھرت پور پڑا میوات سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم شورا والوں کے متبع تھے۔ ہمیں MP کے ایک قصبے کا رخ دیا گیا ہے، ہم وہاں چلہ لگانے گئے تھے۔ انہوں نے ہمیں 15 کلومیٹر دور ایک چھوٹے گاؤں میں بھیج دیا۔ ابھی 10 روز ہوئے تھے، اچانک بعد عصر خدمت کے ساتھیوں کی لاپرواہی سے مٹی کا تیل ضائع ہو گیا۔ میں اور ایک ساتھی اس قصبے میں مٹی کا تیل لینے گئے۔ واپسی میں سواری نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس طرف شیر اور جنگلی جانور نکلتے ہیں، اس لیے اندھیرا ہونے کے بعد وہاں سواری نہیں جاتی۔ اللہ کے کرم سے ایک بس ملی، مگر بتایا کہ وہ ہمیں ہائی وے پر اتار دے گی اور وہاں سے گاؤں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم نے منظور کر لیا۔ بس سے اتر کر ہم گاؤں کے راستے پر ہو لیے۔ گھنا اندھیرا تھا، ایک ٹارچ تھی۔ جب کافی وقت کے بعد بھی گاؤں نہیں آیا تو ہم سمجھ گئے کہ ہم بھٹک گئے ہیں، مگر اچانک دیکھا کہ ایک شیر سامنے سے آ رہا ہے۔ ہم ڈر گئے۔ میں نے ہمت سے کہا کہ اے اللہ کی مخلوق، ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں اور ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت، اچانک شیر بولا کہ اے انسانوں، تم شاید تبلیغ حق سے منسلک نہیں معلوم ہوتے، ورنہ تم راستہ نہ بھٹکتے۔ تم باطل تبلیغ سے متعلق معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں پھاڑ ڈالوں گا۔ ہم نے کہا باطل تبلیغ؟ شیر نے کہا حق تبلیغ وہ ہے جس کے امیر مولانا محمد سعد ہیں، وہی امیر برحق ہیں، اور ان کے متبعین ہی اصل مبلغ ہیں، اور جو ان کو امیر نہیں مانتے باطل تبلیغ والے ہیں۔ اگر تم سچی توبہ کر لو اور امیر برحق کی اطاعت کر لو تو میں تم لوگوں کو تمہاری جگہ پہنچا دوں گا۔ ہم نے کہا یہ تو ایک معجزہ ہے کہ شیر بول رہا ہے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پھر شیر آگے چلنے لگا اور ہم پیچھے، یہاں تک کہ ہم مسجد تک پہنچ گئے اور وہ چلا گیا۔ جب ہم نے ساتھیوں سے اس کا تذکرہ کیا تو ساتھیوں نے ہمیں جھٹلایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا،
اچانک باہر سے شیر کی گرج سنائی دی۔ ہم سب جنگلہ کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگے تو اس نے کہا کہ کان کھول کر سن لو، مولانا سعد کی جماعت ہی تبلیغ حق ہے اور باقی باطل پر ہے۔ سن لو، اگر پوری دنیا ایسے شرعی تبلیغی علماء، حفاظ، قاریوں اور مبلغوں سے بھر دی جائے جو پابندی کے ساتھ 5 کام کرتے ہوں، مگر وہ اس بندے کے پیروں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو صرف مولانا کو دل سے امیر مانتا ہو، چاہے اس نے زندگی میں ایک گشت بھی نہ کیا ہو۔ اس کو سن کر سارے ساتھی رونے لگے، توبہ کرنے لگے اور اس گمراہی سے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جب یہ کارگزاری پوری ہوئی تو حضرت جی اور دوسرے حضرات جو کمرے میں موجود تھے سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت جی نے اپنی اس کرامت کا تذکرہ عوام میں کرنے سے سختی سے منع فرما دیا تھا، مگر ایک پرانے ساتھی بھائی کلیم نے جو ہر سال 250 دن اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، حضرت سے اجازت چاہی کہ کچھ دوستوں کی ہدایت کے لیے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت نے اجازت دے دی۔ سامعین، ڈاکٹر سمیع اللہ میواتی کی بات پوری ہوئی۔ اس ڈرامائی کرامت کے بیان کے دوران سمیع اللہ میواتی نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرعی جماعت کو باطل مانتا ہے، یعنی اسلام سے خارج۔ یہی وجہ ہے کہ جس سابق شرعی بندے کے ساتھ شیر کا واقعہ پیش آیا ہے، اس نے سعد کاندھلوی حفظہ اللہ کے ہاتھ پر تجدید ایمان کی بیعت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعی گروپ میں شمولیت کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ اگر نظام الدین سے مربوط جماعتی شرعی جماعتی بھائیوں کو نہیں مانتے تو یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ دونوں کا انتظام الگ الگ ہوا ہے، مشن اور ترتیب تو دونوں کی ایک ہی ہے۔ جہاد کی آیتیں اور حدیثیں تبلیغی جماعت کے لیے یہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ مستورات کی جماعتیں وہ بھی نکالتے ہیں، یہ بھی نکالتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی شد و مت سے بیان کرتے ہیں، وہ بھی شد و مت سے بیان کرتے ہیں۔ غرض دونوں ہی گروپ عقائد و اعمال میں سواء بسواء ہیں۔ فرق ہے تو اتنا کہ نظام الدین والے جماعتی بھائی سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کو امیر المومنین فی العالم مانتے ہیں اور شرعی حلقہ کسی کو امیر نہیں مانتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کے اجتہادات انتہا سے زیادہ ہیں، لہذا کسی مسلمان کو صرف اس لیے اسلام سے خارج سمجھنا کہ وہ سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کی اطاعت نہیں کرتا، بدترین قسم کی ضلالت ہے۔ سامعین، سمیع اللہ میواتی نے سعد کاندھلوی حفظہ اللہ منہ کی کرامت کا ذکر جس انداز میں کیا ہے، اس پر بعض لوگوں نے عجیب طرح کے تبصرے کیے ہیں۔ میرے دوست مولانا ذوالقرنین صاحب قاسمی کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی جھوٹے مدعیان گزرے ہیں وہ تمام کے تمام شروع میں ایسی ہی حرکتیں کیا کرتے تھے جیسا کہ شیر کی کہانی سنانے والے یہ جماعتی لوگ کر رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شیر والی فلم بنانے میں ان حضرات کو کتنی تگڑم بازی کرنی پڑی ہوگی۔ مثلا جھوٹ بولنے میں مشاق ایک زرخرید جماعت تیار کرنی، کسی جنگلی علاقے کا انتخاب کرنا، گھاسلیٹ ضائع کرنے کا ڈرامہ کرنا، پھر اس کے لیے پیشگی ٹارچ لے کر شام کے وقت سفر کرنا، شیر کی مصنوعی کھال کا دستیاب کرنا، پھر اس نقلی شیر کو علماء، حفاظ اور قرائے کرام کے خلاف شیر کے انداز میں دھاڑنے کی مشق کرانا، پھر سعد کاندھلوی کی اس مصنوعی کرامت کو عوام میں پھیلانے سے منع کرنا، پھر کسی اندھ بھکت کی خصوصی گزارش پر اس کھلی کرامت کو عوام میں افشا کرنے کی اجازت دینا، پھر فرزندان یعقوب علیہ السلام کے انداز میں سجدے میں گر جانا، وغیرہ وغیرہ۔ کہنا یہ ہے کہ گجرات فائلز اور کشمیر فائلز جیسی مسلمانوں کے خلاف جھوٹی فلمیں بنتی ہیں تو ہم اس کے خلاف بولنے کو اپنا اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں، اور سعد کاندھلوی کے متبعین کی طرف سے ایمان لوٹنے والی جھوٹی فلمیں بنائی جاتی ہیں تو ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں چلتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سامعین، آج کل بزرگ اور خدا رسیدہ وہی مانا جاتا ہے جس کی طرف حیرت انگیز کرامتیں منسوب ہوں۔ بریلویوں نے خواجہ عبد القادر جیلانی کو ما فوق الفطرت بتانے اور انہیں حد انسانیت سے نکال کر مقام الوہیت پر فائز کرنے کے لیے لا تعداد کرامتیں ایجاد کی ہیں،
جس طرح ڈاکٹر اقبال نے اپنی وفات کے بعد بھی ہزاروں اشعار کہہ دیے، اسی طرح خواجہ جیلان نے بھی اپنی موت کے بعد بے شمار کرامتیں دکھائی ہیں اور دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ خرابیاں اب تبلیغی جماعت میں بھی آنے لگی ہیں۔ دونوں فریق اپنی جماعت کو حق اور دوسرے کو باطل کہتے ہیں۔ حق اور باطل کا فیصلہ تو ادلہ اربعہ سے ہوتا ہے، نہ کہ خواب، مبشرات اور کرامات سے۔ مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جماعتی لوگ اپنے گروپ کو اہل حق بتانے کے لیے کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور ان کی زبان اطہر سے یہ ارشاد بھی سن لیتے ہیں کہ سعد کاندھلوی حفظنا اللہ منہ برحق ہیں۔ کبھی کرامات کا سہارا لے کر احقاق حق اور ابطال باطل کرتے ہیں۔ اللہ جانے جماعتی لوگوں میں یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی۔ دو گروپ بننے سے پہلے اس طرح کے منامات اور کرامات کا دور دور تک بھی پتہ نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور افضل المرسلین تھے، مگر روح کے علاوہ کسی بھی جانور نے آپ کی رسالت و نبوت کی تصدیق اپنی زبان سے نہیں کی۔ درختوں کے بارے میں روایت موجود ہیں کہ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، لیکن ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکروں نے کلمہ پڑھا، اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے۔ تاہم سعد کاندھلوی حفظنا اللہ منہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ شعر بھی انہیں برحق اور امیر المومنین مان رہے ہیں۔ واہ جی واہ! سامعین، ڈاکٹر میواتی صاحب نے اپنی خانہ ساز کرامت کے بیانیے میں اسے معجزہ کہا ہے، حالانکہ معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ خلاف عادت پیش آنے والا واقعہ معجزہ نہیں، کرامت کہلاتا ہے۔ میواتی صاحب نے سعد کاندھلوی حفظنا اللہ منہ کو امیر تبلیغ حق، عارف باللہ، قاطع بدعات اور مرد مجاہد کہا ہے۔ ان صاحب کو چاہیے کہ علماء دیوبند کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ کسی کو بھی بڑا لقب دے دینا آسان کام نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسے جواب دے سکیں گے؟ القاب و خطابات سے کسی کو نوازنا بہت بڑی شہادت ہے، اور یہ شہادت دیتے وقت آخرت کا استحضار ہمیشہ رہنا چاہیے۔ سامعین، مروجہ تبلیغی جماعت کے کسی بھی گروپ سے بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں کے بارے میں میرا نظریہ وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ سعد کاندھلوی حفظنا اللہ منہ کے بیانات کو امت مسلمہ کے لیے میں خطرناک مانتا ہوں۔ دارالعلوم نے ان کے غلط افکار و خیالات کی واضح نشاندہی کر دی ہے، لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں فلاں گروپ کے حق میں ہوں اور فلاں گروپ کے خلاف تو یہ غلط ہوگا۔ جماعتی بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ کسی کے حق یا باطل ہونے کا فیصلہ خواب اور کرامات سے نہ کریں، بلکہ قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس کو اس فیصلے کی بنیاد بنائیں۔ خواب اور کرامات ان لوگوں کے لیے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن بنتی ہیں جن کے پاس حق ہونے کی اور کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حد میں رہنے اور غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔